اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اور سامعین، ایک وظیفہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ بغور سماعت فرمائیں اور سنیں اور ثواب کی نیت سے اس وظیفہ کو عام کریں تاکہ ہر صاحب ایمان اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ وظیفہ ہے ڈیلیوری کے تعلق سے ماؤں بہنوں کی جو ڈیلیوریاں ہیں وہ نارمل ہو، اس حوالے سے وہ وظیفہ بتانے سے پہلے میں کچھ بنیادی اور ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہر ماں بیٹی بہن کی یہی خواہش ہے کہ ڈیلیوری نارمل ہو، اور اسی میں فائدہ ہے، خیر ہے۔ سیزر سے کافی تکلیفیں ہوتی ہیں، اذیتیں پہنچتی ہیں اور بڑے مسئلے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب آج کل سیزر ایک طرح کی بیماری بن گئی ہے۔ آج کل ہر عام طور پہ جو ہے سیزر کا معاملہ ہی پیش آتا ہے۔ تو کچھ ایسی چیزیں میں آپ کو بتاؤں، اگر عمل ہم کریں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے گا اور نارمل ڈیلیوری ہوگی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جب ایسا وقت آئے کہ اگر کوئی امید سے ہے، کوئی اسلامی بہن امید سے ہو، حاملہ ہو، حمل سے ہو، دن گیا ہو، تو جہاں تک ہو سکے اچھی غذاؤں کا انتظام کریں، اچھی چیزیں کھائیں، طاقت اور انرجی والی چیزیں کھائیں۔ ساتھ میں نہ زیادہ کھانا ہے، نہ زیادہ پینا ہے، نہ بالکل بھوکی رہنی ہے۔ صبح ناشتے میں کچھ تھوڑا سا اچھا ہو جائے، پھر 2-4 گھنٹے کے بعد کچھ کھانا پینا ہو جائے، پھر 4-5 بجے کے آس پاس کچھ کھانا ہو جائے، سونے سے قبل شام کے ٹائم جو کھانے کا ٹائم وہاں کچھ تھوڑا کھا لیں۔ اس طرح سے یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتے رہنا ہے، بالکل پیٹ بھرنا بھی نہیں ہے اور بالکل بھوکی بھی نہیں رہنی ہے، ایک چیز۔ اور کام بھی کرتی رہیں۔ آج کل ڈاکٹر بولتے ہیں یہ اٹھانا نہیں، وہ کرنا نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ کی ذات سے امید رکھیں، اللہ پر بھروسہ کریں اور کام کرتے رہیں۔ بالکل اگر ہم کام سے بچیں گے اور بالکل آرام کریں گے، یا ہماری بیٹیاں، اسلام کی بیٹیاں اگر کام کرے گی نہیں، آرام سے رہے گی، تو پھر تکلیف اور بڑھتی ہے۔ جو نارمل کام ہے، گھر گھروتی جو کام ہے، پکانا کرنا، یہ سب کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں کچھ زیادہ کچھ تکلیف ہے تو پھر وہ الگ بات ہے، ورنہ عام طور پہ کچھ نہ کچھ کام کرتے رہنا چاہیے، نارمل لائف گزارتی رہنی چاہیے۔ ذہنی تناؤ نہیں ہونی چاہیے، کھائے پیے مست رہیں، کیونکہ دوران حمل اگر ماں ذہنی تناؤ میں رہتی ہے تو یا تو بچہ کمزور پیدا ہوگا یا بچہ غصہ والا ہوگا۔ دوران حمل جو ہے ذکر فکر کرے، عبادت کرے، اللہ اللہ کرے، تاکہ بچہ وفادار ہو، تاکہ بچہ جو ہے ماں باپ کا فرما بردار ہو، نیک صالح اولاد بنے۔ اسی طرح سے حرام خوری، حرام کاری سے بچیں، اور جہاں تک ہو سکے اپنے کام، نجی کام، گھریلو کام سے فارغ ہونے کے بعد اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور ذکر و اذکار میں وقت گزاریں، اللہ سے دعائیں کریں، ہے نا، شریعت کی پابندی کریں، شریعت کے احکام کو بجا لائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ آج کل دوران حمل ماؤں بہنوں کے جو حالات ہیں وہ سب پر آیا ہے۔ ان حرام کاموں سے، حرام طریقوں سے، حرام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے آج کل ایک رواج ہے گود بھرائی کا، یہ بھی غیر شرعی ہے، غیر اسلامی ہے۔ اسلام کا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس سے بھی بچنی چاہیے۔ امید سے اللہ کا شکر ادا کریں، بس کافی ہے۔ یہ گود بھرائی کا رسم بھی ناجائز و حرام ہے اور غیر شرعی ہے۔ بہرحال میں عرض ہی کرنا چاہتا ہوں کہ نارمل ڈیلیوری کیسے ہوگی، اس کے لیے چند بنیادی باتیں جو شروع سے ہی عمل کرنی ہے وہ یہ ہے۔ اور ان میں سے اور ایک بات یہ ہے کہ کچھ ڈاکٹرز ایسے ہوتے ہیں یا لوگ ہوتے ہیں کہ اس کے دل و دماغ میں پہلے سے ڈال دیتے ہیں کہ اس کی ڈیلیوری میں سیزر کرنا پڑے گا، اور بچی بس اسی کو اپنے دماغ میں رکھتی ہے، وہی سوچ کے پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو سیزر ہی کرنا پڑتا ہے۔ نہیں، بلکہ یہ تھنگس رکھیے، یہ سوچے، یہ خیال کرے کہ میری ڈیلیوری نارمل ہوگی، اور گھر کے سبھی لوگ
جو ہے نا یہی ماحول بنائیں کہ سیزر نارمل ہوگی، ماں باپ بھی، بھائی بہن بھی، سسرال والے بھی، میکے والے بھی، بس یہی فضا قائم کریں، یہی ہوا چلائیں، یہی باتیں کریں۔ اگر کوئی ایسا بولے بھی کہ سیزر کرنا پڑے تو بچی کو دلاسا دے کہ ایک کہنے کی بات ہے ورنہ نارمل ہوگی۔ تو جو امید سے ہو خاتون وہ پہلے سے ہی اپنے دماغ میں یہ سیٹ کرے کہ میری ڈیلیوری نارمل ہوگی، اور اللہ سے دعا بھی کرے، اللہ سے امید بھی رکھے۔ ایک چیز، اگر ڈاکٹر بولتا بھی ہے تو اس کو بولنے دے، لیکن اپنے آپ کو اس چیز پر آمادہ کرنا ہے اور اس چیز پر قائم رکھنا ہے کہ ڈیلیوری نارمل ہوگی۔ دوسری بات، اگر ہم یہی سوچتے رہیں گے کہ ہمیں سیزر کرنا، سیزر کرنا، سیزر ہونا ہے، تو پھر تو جیسا سوچیں گے ویسا ہی ہوگا۔ تو اس لیے پازیٹیو سوچئے، نارمل ڈیلیوری کا سوچئے، گھر میں یہ فضا قائم کیجئے۔ اللہ معین و مددگار، حامی و ناصر ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ دوسری چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری جو اسلام کی بیٹیاں ہیں، شہزادیاں ہیں، وہ تھوڑا صبر کریں ایسے وقت میں اور درد سہنے کی کوشش کریں۔ آج کل کمزوری کی وجہ سے یا ایک ماحول کی وجہ سے جو ہے ہماری بیٹیاں اسلام کی شہزادیاں درد سہنا نہیں چاہتی ہیں۔ یقیناً درد ذہن بہت بڑا درد ہوتا ہے، بہت تکلیف اور اذیت کا کام ہوتا ہے، لیکن سہنا پڑتا ہے۔ اللہ معین و مددگار ہے۔ جو خاتون، جو اسلام کی بیٹی درد کو سہ لے گی، اللہ تعالیٰ اسے نارمل ڈیلیوری عطا فرمائے گا۔ بہرحال یہ وہ باتیں ہیں جو ڈیلیوری سے پہلے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے شروع سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر معاملہ آسان ہوگا۔ اللہ تو کرے گا ہی، لیکن ہمیں بھی جو ہے نا کچھ چیزوں پر عمل کرنی ہے۔ اب ڈیلیوری کے وقت جو ہے کچھ چیزوں کا خیال کریں۔ ڈاکٹر نے اگر بولا کہ فلاں تاریخ کو ڈیلیوری ہے تو اس کو ہی حتمی نہ سمجھے، بلکہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی ڈیلیوری ہوگی، ہو سکتا ہے اس کے تھوڑے دن بعد بھی ڈیلیوری ہو سکتی ہے۔ اب ڈاکٹر نے بولا 10 تاریخ تو بول لو 10 تاریخ، نہیں تو شام کو کر لو سیزر، نہیں۔ اللہ کی ذات سے امید رکھیں، دیر سویر ہوتا ہے، کبھی پہلے بھی بچی کی ولادت ہو جاتی ہے اور تاخیر سے بھی ہوتی ہے، یہاں تک کہ کئی مہینوں کی تاخیر سے بھی بچہ یا اولادیں ہوتی ہے، اسلام میں ایسا بھی ہے۔ بہرحال کچھ میں وظیفہ بتانا چاہتا ہوں جو ڈیلیوری کے وقت اگر اس پر عمل کریں تو فائدہ ہے۔ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں ایک سورہ ہے جس کا نام سورہ انشقاق۔ جب وقت ولادت قریب ہو، ڈیلیوری کا ٹائم قریب آ جائے، تو سورہ انشقاق کے شروع کے جو 5 آیات ہیں اس کو کثرت سے تلاوت کریں، اور کسی چیز پہ پڑھ کے جو ہے کھلائیں یا پانی پہ دم کر کے پلائیں یا خود پڑھیں، اور ان آیات کا وظیفہ کرتے رہے یا پڑھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ان آیات کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ آسانی سے جو ہے ولادت فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اور ایک چیز ہے کہ سورہ یاسین پڑھ کے جو ہے دم کرے یا پانی پلائیں۔ اسی طرح سے اور ایک وظیفہ یہ ہے کہ گڑ لیں، تھوڑا سا اتنا ہی گڑ لیں، اس کے اوپر 100 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھیں، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ اتنا سا گڑ لیں، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، ایک ٹکڑا کھلا دیں، 2-5 منٹ کے بعد دوسرا ٹکڑا کھلا دیں، پھر 2-5 منٹ بعد تیسرا ٹکڑا کھلا دیں۔ اللہ کی ذات سے امید رکھیں، اللہ فضل فرمائے گا، اور اسی کی ذات سے ہی وابستہ رہیں۔ اس کے علاوہ اور ایک دعا ہے، اس دعا کو بھی اگر پڑھا جائے وقت ولادت، خود پڑھیں یا سنیں یا کوئی پڑھ کے جو ہے دم کر دے یا کانوں میں پڑھے، تو بھی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ڈیلیوری نارمل ہوگی۔ ٹھیک ہے، وہ دعا کیا ہے میں آپ کو اسکرین شاٹ میں، اسکرین پہ جو ہے نا آپ کو دعا دکھیں گی، آپ خود سے پڑھ سکتے ہیں یا کسی سے پڑھوا کے بھی آپ اس عمل سے فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہم تمام کو اور ہماری اسلام کی بیٹیوں کے اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب مہیا عطا فرمائے اور درد ذہن سہنے کی طاقت و قوت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔